وجہ سے آج ہمیں سب کے سامنے اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ مبشرہ بیگم کے چیخنے کی آواز پر نجمہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ ہاتھ پکڑ رہا تھا میرا۔ عروسہ بیگم بلا شبہ نہایت ہی حسین عورت تھی اور ان کا یہ حسن ذرا سا نئے کپڑے زیب تن کر لینے پر بھی چمک اٹھتا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں چیختے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر کوئی انہیں گندی نگاہ سے دیکھے یا چھوئے یہ ان کی برداشت سے باہر کا عمل تھا۔ ہاں ہاں، تم کوئی مس یونیورس ہونا کہ ہر مرد تمہیں چھونے کے لیے مچلتا ہے۔ مبشرہ بیگم غصیلی نگاہوں کے وجود پر ڈالے طنزیہ کہنے لگی۔ ان کے الفاظ کی چبھن پورے جسم نے محسوس کی تھی۔ بھابھی، عروسہ بیگم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے، چیخو مت، تم جانتی بھی ہو کتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ، جن کے چہرے پر تماچا مارنے کی جرت کی ہے تم نے۔ مبشرہ بیگم خاصا جتاتے ہوئے بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس عورت کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال پھینکے۔ کتنے بھی بڑے ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، میری عزت میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ عروسہ بیگم دو ٹوک انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولی تھی۔ نجمہ نے پہلی بار اپنی ماں کو جواب دیتے دیکھا تھا۔ دلی طور پر وہ خوش ہوئی تھی کہ آخر اس کی ماں نے ان ظالموں کے خلاف پہلی بار ہی صحیح مگر آواز بلند کی۔ عزت، تم جیسی کوٹھے پر ناچنے والیوں کی بھی عزت ہوتی ہے؟ مبشرہ بیگم گردن اکڑا کر حقارت سے ان کے وجود پر نظریں جمائے طنزیہ گویا ہوئی۔ ان کا جملہ تھا یا نشتر نجمہ نے اپنے پورے جسم میں اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ او ویٹ، ارے یہ ویڈیو دیکھی آپ نے بڑی امی؟ نجمہ اچانک سے سیل میں ایک ویڈیو لگا کر ان کی جانب آ کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے استفسار کرنے لگی۔ کیا ہے اس میں؟ اس گرما گرمی کے ماحول میں وہ اچانک آ کر وہ ویڈیو دکھانے لگی تھی۔ یہ دیکھ، مبشرہ بیگم اور اس کی دادی دونوں الجھے۔ اس میں آپ کی ہونے والی بہو صوبیہ ہے۔ کیا ناشتی ہے یہ! واہ، کمر دیکھیں کیسے ہلا رہی ہیں، اور ذرا لٹکے جھٹکے چیک کریں۔ اف، 5000 سے زائدہ لائکس ہیں، اور یہ کیا، اس کی تو ساری ہی ویڈیوز اسی طرح ناشتی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے تو کوٹھے سے زیادہ اچھا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے کا۔ دیکھے دیکھے، آپ کی بہو تو پوری دنیا کو مجرا دکھا رہی ہیں۔ نجمہ نے جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ مبشرہ بیگم کی بولتی بند کر دی تھی۔ کوٹھے پر ناچنے والیوں کا حق تو آج کل آپ جیسے شریف خاندانوں کی بیٹیاں اور بہویں مار رہی ہیں۔ اس نے جیسے آئینہ دکھایا تھا، وہ آئینہ جسے آج لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم میری ہونے والی بہو کو کوٹھے کی ناچنے والیوں سے ملاؤ۔ مبشرہ بیگم کے غصے کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ میری موم کا قصور نہیں کہ وہ ایک کوٹھے پر پیدا ہوئی ہے۔ وہ صرف اپنی جان کی امان کے لیے ناچ گانا کیا کرتی، لیکن آپ کی ہونے والی بہو، وہ تو لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ناچ رہی ہے، چند لائکس اور کمنٹس کے لیے۔ تو اصل میں شریف کون ہے اور کون؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ مبشرہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس حسین گڑیا کی رسید کیا تھا۔ مبشرہ بیگم اس نازک گڑیا کے بالوں کو جنونی انداز میں پکڑ کر اسے دروازے تک کھینچ لائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری، تجھے تیری اوقات دکھاتی ہوں آج میں، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے! نجمہ مسلسل ان کے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اس کے بالوں کی جڑیں کھینچتے ہوئے اسے باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ نجمہ کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے سبب آنسو آنے لگے تھے۔ آخر جرم کیا ہے میرا؟ انہیں سچ بتانا۔ وہ دل ہی دل صدمے سے انہیں اور اپنی ماں، دادی اور گھر کے سارے ملازمین کو دیکھ رہی تھی، جن کے سامنے اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا تھا۔ بھابھی، چھوڑ دیں اسے، بچی ہے وہ۔ عروسہ بیگم مسلسل منتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ ہے تیری اوقات، کچھ سال ملک سے باہر کیا رہ لی، تو اپنی اوقات بھول گئی۔
مبشرہ بیگم نے اسے سارے ملازمین کے سامنے مین دروازے سے باہر روڈ پر پھینکا تھا۔ زمین کی خاک نے بوسہ لیا تھا اس حسین گڑیا کے چہرے کا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہنے لگے تھے اپنی اس تذلیل پر۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی اٹھنے لگی ویسے ہی کسی کے کالے جوتے دھندلے آنکھوں کے سامنے آئے۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا شاید کوئی مدد کرنے آیا ہے میری، مگر جب سامنے اپنے جانی دشمن کو دیکھا تو اداسی سے میں خود پر ہنس دی۔ پھر میں نے اس کی آنکھیں دیکھی جن میں غصہ جھلک رہا تھا۔ پھر دل میں ہلکی سی امید جاگی شاید اس ظالم کو مجھ پر رحم آ جائے اور یہ اپنی والدہ کے اس عمل کو غلط کہے، احتجاج کرے اس بدسلوکی کے خلاف۔ نہ جانے کیوں مگر آنکھوں میں ایک مدھم سی امید کی لو کا دیا جلائے وہ محب کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں اس کے گمان تھا کہ وہ اپنی ماں کی بدسلوکی کو غلط ٹھہرائے گا۔ امی حضور، یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر اپنی والدہ سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی کو اس کی صحیح اوقات دکھا رہی ہوں، کچھ سال باہر کیا رہی، اپنی اوقات بھول گئی ہے، مجھ سے زبان لڑا رہی ہے اس گھر کی مالکن سے۔ اور وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ محب نے بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، امی حضور آپ کو ضرورت ہی کیا ہے ان جیسے گندوں سے بات بھی کرنے کی؟ یہ جس کا خون ہے وہ تو ظاہر کرے گی نا۔ تماشا کرنا اس کا اور اس کی ماں کا پسندیدہ پیشہ ہے۔ ماں نے تقریب میں کیا بیٹی گھر میں کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، آپ اندر چلیں۔ اس نے نہایت دل خراش لہجے میں نجمہ کو دیکھا۔ اس کے لفظ نشتر کی طرح دل میں پیوست ہوئے تھے۔ اٹھاؤ اسے۔ محب کے پیچھے اس کی سیکریٹری کھڑی تھی۔ وہ نجمہ پر حقارت بھری نظر جمائے حاکمانہ انداز میں کہنے لگا۔ اس کی سیکریٹری تیزی سے نجمہ کو اٹھانے کے لیے آگے آئی۔ او، میں کیسے بھول گئی، یہ محب اجلال ملک ہے۔ اس سے بھلائی کی امید رکھنا بھی صرف بے وقوفی ہے۔ وہ جیسے خود پر ہی غصہ ہوئی تھی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، ضرورت نہیں ہے مجھے مدد کی۔ اس کے سیدھے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا، ہاتھ پر بھی رگڑائی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے وجود میں ہمت جمع کر کھڑی ہوتے ہوئے سیکریٹری کو دیکھ دو ٹوک انداز میں بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے دشمن کے سامنے کمزور پڑے، اسے پھر ایک بار خوش ہونے کا موقع دے۔ اپنے آنسوؤں سے رسی جل گئی، بل نہیں گیا۔ محب نفی میں سر جھٹکتا ہوئے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی نظر روڈ پر پڑی۔ وہاں خون پڑا تھا۔ اس نے تیزی سے نگاہ نجمہ کے وجود پر ڈالی۔ اس کے گھٹنے سے خون نکلتا دیکھ ایک دو ثانیے کے لیے وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتی اسی کے پاس سے گزر کر اندر کی جانب گئی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب کیا ہے؟ نجمہ کو محسوس ہوا کیا تھا کہ محب اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ غصے سے پلٹ کر آبرو اچکا استفسار کرنے لگی، مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے آگے چل دیا۔ شکریہ۔ جازی جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے ملی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے گھٹنے پر پٹی بندھی تھی۔ کس بات کا؟ وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے الجھ کر پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر کو بھیجنے کے لیے۔ آپ کے علاوہ اور کون ہے میرا ہمدرد یہاں؟ وہ مسکان سجائے مشکوک انداز میں گویا ہوئی۔ ایک دو ثانیے کے لیے وہ گڑبڑایا، پھر مسکراتے ہوئے اذوات میں سر ہلانے لگا۔ نجمہ نے اس کے چہرے کے تاثرات پر غور نہیں کیا۔ ویسے سوری، میں نے صوبیہ بھابھی کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کیا، مگر اس وقت میرے نزدیک وہ ضروری تھا۔ میں ہر وقت نہ تو خود ذلیل ہو سکتی ہوں اور نہ اپنی ماں کو ہوتا دیکھ سکتی ہوں۔ کل آپ کی بارات اٹینڈ کر لوں، پھر پرسوں کی صبح ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، بہت مشکل سے اس ماحول میں سانس لے رہی ہوں۔ وہ صرف جازی کی وجہ سے ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ جازی کے بہت احسانات تھے اس پر جنہیں وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو تم آرام کرو، مجھے بہت کام ہے۔ وہ نظریں چرا رہا تھا، مگر نجمہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ نجمہ وہ جاتے جاتے دروازے پر پہنچ کر پلٹ کر نجمہ کی جانب دیکھ بڑی محبت سے نام پکار کر مخاطب کرنے لگا۔
اس کی آواز میں محبت بھی تھی اور اداسی بھی۔ جی۔ اس کی آنکھیں بڑی رنجیدہ رنجیدہ معلوم ہوئی نجمہ کو اس لمحے۔ اگر زیادہ دم گھٹ رہا ہے تو آج ہی چلی جاؤ، کل ویسے بھی کس نے دیکھا ہے؟ اس نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ بابا، زندگی بھر آپ سے تانا تھوڑی سننا ہے کہ میرے شادی میں تم نے شرکت نہیں کی، اور پھر گھر کی مالکن صاحبہ نے میرا گھٹنا بھی تو توڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر نے کم از کم 1-2 دن آرام کرنے کا کہا ہے، میں چاہوں نہ تو بھی نہیں بھاگ سکتی، وہ مضحکہ انداز میں کہنے لگی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے حسین وجود کو آنکھوں میں بھر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر اپنی آنکھیں کی حسرت سے مقابل کو الجھا گیا تھا۔ کیوں اتنی حسرت تھی جازی بھائی کی نگاہوں میں؟ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یہی سوچتی رہی۔ صوبیہ کے ساتھ سب بڑی خوشی خوشی پہلا ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک اجلال صاحب نے عرضہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نجمہ اور اس کی والدہ حیرت کے غوطے کھانے لگے۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ انہیں پوری فیملی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر شریک ہونے کا کہہ رہے تھے۔ بیٹھو عروسہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، انہوں نے نہایت مہذب انداز میں کہا۔ مام بیٹھے۔ نجمہ تیزی سے انہیں مبشرہ بیگم کے برابر والی سیٹ پر بٹھانے لگی اور خود ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، اجلال صاحب کے محبت سے کہتے ہی وہ بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں کے برابر والی چیئر پر بیٹھی۔ وہ بالکل محب کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ محب کے برابر کے مقام پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے والی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی تھی دل کو اس برابری کو پا کر۔ اماں آپ بات کریں، آپ بڑی ہیں، اجلال صاحب اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر التجائی انداز میں کہنے لگے۔ آج رات جازی اور صوبیہ کا ولیمہ تھا۔ نجمہ ولیمے سے واپسی پر گھر کی جگہ ایئرپورٹ جانے والی تھی۔ فلائٹ بک کر لی تھی اس نے۔ سب کچھ اس کے مطابق صحیح چل رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا کراچی آنے کا۔ نجمہ میری پوتی ہے، اب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے۔ میں بہت فکر مند رہتی ہوں اس کے حوالے سے۔ بس دادی کے ان الفاظوں کا سننا تھا کہ نجمہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہیں بھلا کب سے میری اتنی فکر ہونے لگی؟ وہ الجھ کر دل میں سوچنے لگی۔ اسی لیے میں اس کی شادی کا سوچ رہی تھی۔ بھائی ہمارے یہاں تو برادری میں ہی کرتے ہیں، مگر تمہارے بیک گراؤنڈ کے سبب کوئی برادری سے اچھا رشتہ آنے والا نہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ محب کا نجمہ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ رقیہ بیگم کے الفاظ تھے یا ایٹم بم، دونوں ماں بیٹی سن سی کیفیت میں ایک دوسرے کے چہرے تکنے لگے۔ کون نہیں جانتا تھا ملک مینشن میں کہ محب کیسا سلوک کرتا ہے نجمہ اور عروسہ بیگم کے ساتھ، مگر اماں محب کی تو 4 ماہ بعد شادی ہے پلوشہ کے ساتھ۔ پھر عروسہ بیگم الجھ کر بولی۔ نجمہ اپنے سامنے بیٹھے محب کو دیکھ رہی تھی جو دادی کے اعلان کے بعد بھی مزے سے کھانے میں مگن نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نجمہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ جو لڑکا اس کا ہاتھ ذرا سا خود سے مس ہو جانے کو گندا سمجھتا ہے، اسے حقارت سے دیکھتا ہے، وہ بھلا اس لڑکی سے نکاح کا سن کر بھی کیسے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں پتا ہے مجھے، میں نے محب کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا ہے نجمہ سے نکاح کے لیے۔ ویسے بھی پلوشہ اسلام آباد کی ہے اور وہ شادی کے بعد وہیں رہنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ نجمہ یہاں ملک مینشن میں رہے گی اور پلوشہ اسلام آباد میں۔ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ایک رقیہ بیگم ابھی بول ہی رہی تھی کہ نجمہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شکریہ آپ کا بہت بہت میرے بارے میں اتنا سوچنے کے لیے، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میں اور زارون شادی بھی کر رہے ہیں۔ سوری موم، میں آپ کو اس طرح بتا رہی ہوں مگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میری بات سننے کا، اس نے کھڑے ہو کر اعلانیہ انداز میں خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ آخری جملے پر وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ ہو کر شرمندگی سے گویا ہوئی۔ پہلے تو اپنی آواز دھیمی رکھو، دوسرا واپس بیٹھ جاؤ، دادی جان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ محب چمچہ پلیٹ میں رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہو کر برف کی طرح سرد لہجے میں روبدار انداز میں کہنے لگا۔
नजमा बेटा, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। अजलाल मलिक समझाने वाले अंदाज में इसकी जानिब देखते हुए बोले। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तक आप लोगों ने मुझे और मॉम को कब इस फैमिली का हिस्सा माना है जो मुझ पर अपनी बिरादरी के लेबल लगाने और रूल समझाने चले आए हैं। नजमा दांत पीसते हुए दो टोक अंदाज में बोली। सबर का इम्तिहान ना लो हमारा, चुपचाप वापस बैठ जाओ। मुबशरा बेगम खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए बैठने का ऑर्डर देने लगी। नहीं, मुझे नहीं बैठना आप लोगों के साथ, वो सपाट से लहजे में इनकार करने लगी। नजमा, तुम मेरी पोती हो, इस खानदान का खून है तुम्हारे रगों में, तुम किसी गैर बिरादरी से शादी नहीं कर सकती। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। तुम्हारा निकाह कल मुहिब के साथ होगा और इस मामले में मैं मजीद बहस नहीं चाहती। रुकिया बेगम बहुत देर से अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर नजमा का निडर लहजा इन्हें मजबूर कर गया खड़े होकर अपना फैसला सुनाने पर। वो एलानिया अंदाज में मुहिब और नजमा के निकाह का कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुमसे तुम मैं मर कर भी निकाह ना करूं। नजमा रुखिया बेगम के फैसले को मानने के लिए किसी सूरत तैयार न थी। वो मुहिब की निगाहों में झांकते हुए अकड़ कर बोली, जिसके जवाब में वो फक्त मुस्कुरा रहा था जिसे मजा ले रहा हो इसकी बेबसी का। जाजी पूरे वक्त सिर्फ खामोश तमाशाई बना रहा। बेटा, जब मुहिब राजी है तो फिर तुम क्यों नहीं? वो वैसे भी मुहिब की पहली बीवी का रुतबा पाओगी, फिर मसला क्या है? उरूसा बेगम इसके कमरे में आकर बड़ी मोहब्बत से इसे मुहिब से निकाह कर ले के लिए तैयार कर रही थी। पहली बीवी, मॉम, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं? ये लोग मुझे कैद करना चाहते हैं हमेशा के लिए इस घर में। मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होगी, और फिर घर के सारे फैसले मुहिब करता है, तो ये फैसला दादी ने कैसे किया? मुझे यकीन है ये निकाह मुहिब करवा रहा है अपनी नफ़रत में, ताकि मुझे अपनी सारी भड़ास निकाल ले, मुझसे बदला ले। वो बहुत कमीना इंसान है। वो मुझसे मेरी सारी खुशियाँ और आज़ादी का हक छीन लेना चाहता है। मैं ज़ारों से बहुत मोहब्बत करती हूँ मॉम। मैं इसके अलावा किसी दूसरे से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। नजमा ने अपना सर पकड़ा था। अपनी मॉम का भोलापन देख वो रोते हुए इन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी। वो मुहिब के लिए नफरत के अलावा कोई जज्बा नहीं रखती थी अपने दिल में। इससे निकाह का तो तस्वीर भी जान जला रहा था इसकी। मॉम, मैं ज़ारून को कॉल कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ से वापस ले जाएगा। नजमा ये जुमला अदा करते ही अपने आंसू साफ करने लगी। तेजी से अपना सेल साइड पर टेबल से उठाने की नीयत से खड़ी हुई। अभी वो दो कदम भी ना चली थी कि ज़ारून से अगर वाकई मोहब्बत करती हो तो इसे इन सब में शामिल करने की गलती मत करो। जान से मार देंगे इसे ये लोग। तुम अभी जानती नहीं हो मुहिब अजलाल मलिक की पावर को। रूसा बेगम वार्निंग दे रही थी। आप मुझे मुहिब से डरा रही हैं? नजमा इनकी जानिब रुक करके हैरत से उलझ कर पूछने लगी। नहीं, बस समझा रही हूँ। मुहिब अजलाल मलिक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन और सियासतदान है। इससे लड़ाई किसी सूरत तुम्हारे हक में बेहतर साबित नहीं हो सकती। अगर मुहिब तुमसे निकाह करना चाहता है तो ये निकाह होकर रहेगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मान जाओ। निकाह के बाद इसे मोहब्बत देना। मर्द मोहब्बत का भूखा होता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उरूसा बेगम खड़े होकर इसकी जानिब आकर इसका हाथ थामे बड़ी मोहब्बत से समझाने लगी। नजमा को यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। मॉम, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब वो मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर रहा ताकि मुझे इस घर में ज़िंदगी भर अजियत दे सके और अपनी भड़ास निकाल सके, और आप मुझे मोहब्बत के दर्ज दे रही हैं। क्या हो गया है आपको? नजमा अपना सर पकड़े इस्तफसार करने लगी। एक जवान बेटी की माँ हूँ मैं। मुझे डर लगता है तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर वो पूरी फैमिली के सामने तुमसे निकाह करके अपना रहा है तो ये बहुत बेहतर है। उन अमाल से जो वो कर सकता है अपनी खुद सरी और ज़िद में। तुम इसकी ज़िद्दी मिजाज से वाकिफ नहीं हो क्या? मैं उससे डरती नहीं हूँ, नजमा निडर अंदाज में भरम से बोली थी। मगर मैं डरती हूँ। रहम करो मुझ पर। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किससे मदद मांगूंगी? बेटा प्लीज़ समझो,
وہ بہت طاقتور ہے، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی اس سے، اور نہ تمہارا چارون کر سکتا ہے، اس لیے نکاح کر لو، تم پہلی بیوی بنو گی اس کی، اگر تم اسے خوش رکھو گی تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے لگے گا۔ یہ ملک مینشن، جائیداد، زمینیں اور فیکٹریاں سب کا سب محب کے ہاتھ حوالے ہیں، یہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ جیسے بڑی بھابھی راج کرتی ہیں اس گھر پر، ویسے ہی کچھ سال بعد تم کرو گی۔ تم دیکھنا، نجمہ بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے چہرے کو تک رہی تھی، کس قدر خوش فہمیاں تھیں انہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جن سے کوئی بھی بات کرنا اسے بے معنی نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگنے کی فراق میں تھی، سب ولیمے کے لیے نکل رہے تھے، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ مبشرہ بیگم اس کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہو کر ابرو اچکائے استفسار کیا۔ بس بال بنانا رہ گیا ہے، آپ جائیں، میں خود ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، نجمہ نے لاپرواہی سے بال بناتے ہوئے آئینے میں ان کا عکس دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آج کچھ زیادہ ہی فکر نہیں ہو رہی انہیں میری، وہ دل میں سوچتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، وہ کہتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ عجیب بات ہے، انہیں تو میں ایک آنکھ نہیں پاتی، پھر یہ کیسے راضی ہیں مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے۔ ایک منٹ، نجمہ تم بھی کہاں موم کے کہنے میں آ گئی، وہ جیسے خود پر ہی بگڑی تھی۔ وہ نکاح کر رہا ہے تم سے تاکہ اپنی سارے پچھلے حساب آرام سے برابر کر سکے، اور انہیں بھی تو ایک فری کی نوکرانی مل جائے گی زندگی بھر کے لیے۔ بقول دادی کے محب صاحب تو اپنی دوسری زوجہ کے ساتھ اسلام آباد میں رہیں گے، وہ منہ پسڑتے ہوئے بولی۔ چلو ڈرائیو، وہ نجمہ نے سب کے جانے کا انتظار کیا۔ اسے یقین آ گیا کہ سب جا چکے ہیں تو وہ کار میں آ کر پیچھے کی سیٹ پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ بلیک رنگ کی فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی، اس کی آبشار کھلی اور کمر کو ڈھانکے ہوئے تھی، لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ کسی حور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے مس نجمہ، ڈرائیور نے یہ کہہ کر ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ دوسری سائڈ کا گیٹ کھلا۔ نجمہ محب کو دیکھ بری طرح سے شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ نہایت پروقار انداز میں کار میں اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ دونوں ایک کار میں بیٹھے تھے، ورنہ محب کبھی بھی اسے اپنے ساتھ ایک کار میں نہیں بٹھاتا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ میں وہ وجیہ مرد نجمہ کو ایک دو لمحے کے لیے مبہوت کر گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مہک نے نجمہ کو اپنے حصار میں جکڑا، وہ سانس لینا بھول گئی تھی اس کی موجودگی کے سبب۔ چلو، محب نے ایک سرسری سی نگاہ نجمہ کے پورے وجود پر دوڑائی، پھر ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کار چلانے کو کہا۔ نجمہ زارون کو کسی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سارے معاملے سے لا علم رکھنا ہی اسے بہتر لگا۔ محب کی موجودگی میں بھاگنا اب اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کار اچانک رکی۔ محب جو اپنے سیل میں مگن تھا، نظر اٹھا کر ڈرائیور کی جانب دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ سر، پتہ نہیں، ایک منٹ، میں ذرا اتر کر دیکھتا ہوں، ڈرائیور کہہ کر کار سے اترا۔ نجمہ نے دانستہ طور پر کار کے ٹائر کی ہوا کم کر دی تھی تاکہ کار ملک مینشن سے تھوڑا سا آگے جاتے ہی رک جائے۔ ڈرائیور کار ٹھیک کرنے کے لیے اترے اور اس دوران نجمہ آرام سے بھاگ سکیں، مگر اب محب کی موجودگی نے اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ کار میں وہ دونوں اجنبی کی طرح بیٹھے تھے کہ محب کے سیل پر کال آئی۔ محب اپنے بزنس کے سلسلے میں بات کرنے پر مصروف ہو گیا۔ بات کرتے کرتے ہی وہ کار سے اترا۔ کیا ہو گیا؟ دیر ہو رہی ہے، پہلے سے چیک کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ وہ غصے سے بھر کر بولا۔ سوری سر، بس 2 منٹ، ڈرائیور لچکدار انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ عجیب بات ہے سر، کار کے دونوں آگے کے ٹائر کی ہوا کم ہے، ڈرائیور کے الجھ کر کہتے ہی محب کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ تیزی سے کار میں جھانک کر دیکھنے لگا اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، نجمہ بھاگ چکی تھی۔ بے وقوف لڑکی، وہ زور سے کار کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ نجمہ کو گھٹنوں پر چوٹ کے سبب بھاگنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ وہ ایک ٹیکسی روکنے میں کامیاب ہوئی۔ جلدی ایئرپورٹ لے چلو، نجمہ نے ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک گہرا سانس لینے کے بعد ڈرائیور سے کہا۔
کال ریسیو کرو، محب اس کے سیل پر مسلسل کال کر رہا تھا۔ سر ٹھیک ہو گئی، ڈرائیور کے کہتے ہی وہ تیزی سے اس سے چابی لے کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نجمہ اسے کہاں ملے گی۔ ہیلو، کہاں ہے وہ اس وقت؟ محب نے ایک نمبر پر کال ملا کر غصیلی آواز میں استفسار کیا۔ سر وہ ٹیکسی میں ہیں، آپ کہیں تو رکوا دوں؟ ٹیکسی؟ مقابل کی جانب سے جواب تیزی سے آیا۔ ہاں جہاں ہے وہیں رکوا دوں، اور مجھے لوکیشن بھیجو، اس نے روبدار انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ نجمہ کی تو سانسیں ہی رک گئی تھیں۔ ان لڑکوں کو ٹیکسی کو گھیرتا ہوا دیکھ خوف و دہشت کے مارے اس کے گلا خشک پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھر جھر موتی بہنے لگے، لیکن کچھ لمحے بعد اس نے محسوس کیا کہ ان لڑکوں میں سے کوئی بھی اس کی جانب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اس کی جانب کا گیٹ کھلا۔ محب وہ ہکا بکا نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں محب، چلو میرے ساتھ۔ محب کی نگاہیں مقابل پر آگ برسا رہی تھی۔ اس کا بازو کھینچتے ہوئے ٹیکسی سے نکالا۔ نجمہ نے دیکھا اس سارے گارڈز کی نظریں روڈ کی جانب تھی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو زمین میں۔ ایسا تو صرف ملک خاندان کی بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے احتراماً کیا جاتا تھا۔ تو کیا وہ بھی دنیا کی نظر میں ملک خاندان کی بیٹی تھی، یا ہونے والی بہو جو اسے نظر اٹھا کر دیکھنے تک کی کسی گارڈ کی جرات نہ تھی؟ محب نے غصے سے اسے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بٹھایا۔ خود کار ڈرائیو کر کے واپس ملک مینشن پہنچا۔ پورے راستے اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر نجمہ واقف تھی یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ چلو، ملک مینشن پہنچتے ہی وہ تیزی سے کار سے اترا اور کار کی دوسری جانب بڑھا۔ نجمہ کی جانب کا گیٹ کھول کر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا۔ محب چھوڑو مجھے، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ وہ مسلسل جدوجہد کر رہی تھی اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی۔ یہاں سے باہر نہیں نکلوں گی تم اب، سمجھی؟ وہ ڈائریکٹ اسے اس کے کمرے میں لا کر بیڈ کی جانب دھکیلتے ہوئے ببھر کر بولا۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ مجھے پتا ہے محبت جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اور نہ ہی تم ترس کھانے والوں میں سے ہوں۔ پھر کیوں کر رہے ہو مجھ سے نکاح؟ کیا ملے گا تمہیں مجھے یہاں قید کر کے؟ نجمہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنے سوالوں کا جواب طلب کرنے لگی جو اس کا حق تھا۔ خاموش، چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، یہی تمہاری لیے بہتر ہے، اور اگر پھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا محب اجلال ملک دوسری غلطی کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس نازک کانچ کی گڑیا کے آنسو اس ستمبر کے لیے بے معنی تھے۔ وارننگ دے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں صرف زارون سے محبت کرتی ہوں اور نکاح بھی اسی سے کروں گی، وہ اعلانیہ انداز میں اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بھرم سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر مردوں سے نکاح جائز ہو تو کر لینا، اس نے بغیر پیچھے مڑے مفانہ انداز میں اسے وارننگ دی تھی، اور دروازہ بند کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ محب بیٹا، تم ولیمے میں کیوں نہیں آئے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ بشریٰ بیگم نے گھر میں داخل ہوتے ہی محب کو دیکھ کر فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ محب میری جان، سب خیریت تو ہے نا؟ ابھی وہ جواب دیتا اس سے قبل ہی رقیہ بیگم تیزی سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، آپ کی لاڈلی پوتی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفید رنگ کے صوفے پر وہ پروقار انداز میں بیٹھا ہوا خوبرو نوجوان آنکھوں میں غصے لیے دھیمے مگر سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کیا اس ذلیل لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی؟ لگتا ہے پر کاٹنے کا وقت آ گیا۔ محب کے الفاظ سنتے ہی اجلال ملک اپنی مونچھوں کو مغروریت سے پکڑے ببھر کر بولے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتنی بھی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگتے ہیں یا دروازہ نوک کرتے ہیں؟ سیل پر زارون اور اپنی تصویر دیکھ کر وہ ابھی بے بسی سے رو رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محب کو بے اجازت کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ چلو، محب نے اس کے غصے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔
چھوڑو مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ مسلسل اپنی نازک کلائی کو اس ظالم کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ اس نازک جان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نازک صفت گڑیا کے پرزور احتجاج بلند کرنے کے باوجود وہ اسے کھینچتا ہوا لانچ میں لے آیا تھا، جہاں پہلے سے ہی ملک مینشن کے تمام افراد موجود تھے۔ بڑے ابو دیکھے، محب بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ نجمہ اجلال ملک کو دیکھ روحانسی لہجے میں شکایت کرنے لگی۔ وہ انجان تھی ابھی تک اجلال ملک صاحب کے اصل روپ سے۔ بڑے ابو، اس نے پھر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بڑے ابو کی جانب دیکھ کر پر امید نظروں سے مدد کی پکار لگائی۔ تم نے بھاگنے کی کوشش کیسے کی؟ اجلال ملک، جو اب تک سر جھکائے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھے، اب اس بے بس لڑکی کی پکار پر اس کی جانب نگاہ اٹھا کر آنکھوں میں شعلہ لیے بپر کر افتخار کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ذرا بھی ہمدردی یا محبت نہ تھی، تھا تو صرف غصہ۔ بڑے ابو، میں یہاں صرف آپ کے دعوت دینے پر آئی تھی، آپ کے بیٹے سے شادی کرنے نہیں۔ پلیز مجھے واپس جانے دے، مجھے نہیں کرنی محب سے شادی۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے شرشار تھی وہ، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگ رہی تھی اس معصوم کی۔ وہ بھری بھری آواز میں التجا کرنے لگی، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، یہ بات سمجھ لو تم۔ اجلال ملک صاحب قطعی انداز میں صوفے سے ٹیک ہٹاتے ہوئے گویا ہوئے۔ وہ پتا نہیں رہے تھے، جتا رہے تھے، وہ سمجھا نہیں رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ میں زاروں سے محبت کرتی ہوں، میں۔ ابھی وہ آگے مزید کچھ کہتی، اس سے قبل ہی محب نے اپنی گن نکال کر اس کی روشن پیشانی سے لگا دی۔ گن کے خوف سے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اس کے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا مارے خوف کے نیچے ہی رہ گیا تھا۔ دوبارہ اگر یہ جملہ ادا کیا تو گولی دماغ سے آر پار کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا۔ نہیں محب بیٹا، غصہ مت کرو، میں سمجھاؤں گی اسے۔ عروسہ بیگم تیزی سے آگے آ کر گن کو اپنے ہاتھ سے نجمہ کی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے منتی انداز میں کہنے لگی، سمجھا دو، یہی اچھا ہے تم دونوں ماں بیٹی کے لیے۔ محب نے گن کو اپنی شہادت کی انگلی میں گھماتے ہوئے نصیحت کی۔ مار دو مجھے، زارون کے علاوہ کسی اور سے نکاح کا تصور بھی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اپنے وجود میں ہمت جما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گن پکڑ کر اپنی پیشانی پر واپس لگاتے ہوئے آنکھوں میں جنونیت لیے بھرم سے کہا۔ اس کی آنکھوں کا جنون ایک دو ثانیے کے لیے رقیہ بیگم کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں مار سکتا تمہیں؟ وہ اس نازک لڑکی کے جنون کو اس کی بے خوفی تعبیر کرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ اپنے حسین چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ وہ سوال نہیں کر رہا تھا، وہ تو جتا رہا تھا کہ اس کی جان لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں مر سکتے ہو، تبھی تو کہہ رہی ہوں مار دو مجھے۔ ہاں مار سکتے ہو، تبھی تو کہہ رہی ہوں مار دو مجھے، مگر یہ بات تم بھی ذہن نشین کر لو محب اجلال ملک، نجمہ مر سکتی ہے مگر زارون کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مقابل کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قطعی انداز میں بلا خوف اعلانیہ کہنے لگی۔ محب، نجمہ کا بلا خوف اعلانیہ کہنا محب کا غصے کے مارے پارا ہائی کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیش میں آ کر گن لوٹ کی۔ اس خوبصورت لڑکی کی پیشانی پر گن رکھ کر ابھی وہ چلانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آئی روبدار آواز نے اس کا ہاتھ روکا۔ ٹھیک ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، تو مرو، مگر تم اکیلی نہیں مرو گی، تمہاری ماں کو بھی تمہارے ساتھ ہی خبر میں اتاروں دوں گا میں۔ ویسے بھی اس ویشیا عورت سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم اس سے آج تک صرف اسی لیے تحفظ دیتے آئے کیونکہ یہ تمہاری ماں تھی، میرے مرحوم بھائی کی آخری نشانے کی جنت۔ لیکن جب تم ہی نہیں رہو گی تو اس عورت کو تحفظ دینے کا کیا مطلب؟ ان کے سفاکیت بھرے جملے نجمہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال گئے تھے۔ محب، پہلے اس ویشیا کو مارو، پھر اس ذلیل لڑکی کو مارنا جو ہمارے احسانات کا بدلہ ہماری عزت کو تار تار کر کے دنیا دینا چاہتی ہے، ہماری برسوں پرانی روایات کو توڑ کر ہمارے سامنے آواز بلند کرنے کی جرت دکھا رہی ہے۔ مار دو اسے، میں آج سے سمجھ لوں گا میرے مرحوم بھائی نے کبھی کوئی اولاد جنی ہی نہیں۔ وہ صوفے سے روبدار انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے ان دونوں ماں بیٹی کو مارنے کا حکم صادر کرنے لگے۔
اپنی جان کی کسی کمبخت کو پرواہ تھی؟ وہ تو صرف اپنی ماں کے لیے تڑپی۔ محب تو جیسے حکم کے تابع بیٹھا تھا۔ حکم ملتے ہی گن کا رخ عروسہ بیگم کی جانب کر دیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دڑ کر اجلال ملک کو دیکھ احتجاجاً گویا ہوئی۔ اجلال ملک کو آزمانے کی غلطی کی ہے تم نے، اب بھگتو۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاو دیتے ہوئے مغرور لہجے میں کہنے لگے۔ میں راضی ہوں، گن ہٹاؤ میری ماں سے۔ محب کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے گن بلا جھجک عروسہ بیگم پر تان دی تھی۔ نجمہ کو لگا اگر اس نے نہ روکا اس ظالم کو تو اگلے ہی لمحے وہ گولی چلا دے گا۔ ایک وقت اسے اپنی جان پیاری نہ تھی، کیونکہ اس کے نزدیک زندگی کا کوئی مول ہی نہیں تھا زارون کے بغیر، مگر اپنی موم کی جان کی خاطر وہ اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے محب کو قدورت بھری نظروں سے تکتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں گویا ہوئی۔ گڈ، آخر کار فیصلہ وہی ہوا تھا جو اجلال ملک کی چاہت تھی۔ محب نے گن نیچے کی جانب کرتے ہوئے اس بے بس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو آنکھوں سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کسی کو وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ بس وہی جانتا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اوپر کی جانب چل دیا۔ باقی گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے، سوائے جازی کے۔ سب ولیمے سے لوٹے تھے، اسی لیے تھکن سے چور چور تھے۔ جازی نجمہ کو سہارا دینا چاہتا تھا۔ اس نے قدم نجمہ کی جانب بڑھائے بھی، مگر پھر اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی تو اپنے بڑے بھائی کو کھڑا پایا تھا، جو آنکھوں کے اشارے سے اسے نجمہ سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مٹھیوں کو بھیجتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نجمہ کی آنکھوں کے سامنے زارون کا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے الوداعی الفاظ میری نجمہ تمہارے پاس امانت ہے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہہ جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لال کارپیٹ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ موم، وہ مر جائے گا میرے بغیر، وہ مر جائے گا اور میں بھی۔ وہ چند جملے بار بار دہراتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی، کاش میں یہاں نہ آتی۔ یہ پچھتاوا اسے مار رہا تھا کہ اس نے زارون کی بات کیوں نہ سنی۔ اسے لگتا ہے اگر یہ یہاں خود نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بے وقوف۔ محب اوپر فلور پر کھڑا نجمہ کے جملے کا جواب تنزیات دیتے ہوئے آہستہ سے خود کلامی کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ عروسہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ لال رنگ کے شرارے میں ملبوس وہ حسین دلہن جسے دیکھ ملک مینشن میں موجود ہر شخص اش اش کر اٹھا تھا۔ اس دن کا انتظار اس نے بڑی شدت سے کیا تھا، اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ، مگر حقیقت میں وہ اپنے محبوب کے ساتھ نہیں، اپنے جانی دشمن کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح میں ملک مینشن کے ممبر اور 2 وکیل اور گھر کے سارے ملازمین شریک تھے۔ اس کے علاوہ وہ باہر کا کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہ شادی بظاہر صرف نجمہ کو محب کے نکاح میں باندھنے کے لیے کی جا رہی تھی، تاکہ نجمہ ملک برادری سے باہر شادی نہ کر سکے۔ اس شادی کی خبر کانو کان کسی کو نہ ہو، اس کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ نجمہ بنت عبد الرحمن ملک آپ کو محب ولد اجلال ملک کے نکاح میں مولوی صاحب کے اتنے الفاظ سننے کے بعد نجمہ کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیسے صرف ایک ہفتے میں اس کی زندگی الٹ پلٹ ہو گئی، کیسے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، کیسے وہ ان ظالموں میں پھنس گئیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند لال ہو رہی تھی، جن سے موتی مسلسل بہہ جا رہے تھے، مگر اس کی ماں کے سوائے کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو صاف کرتا۔ وہ بھی مجبور کھڑی تھی، اس کی زندگی کو تباہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجبور خاتون اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایجاب و قبول ہوتے ہی محب نے اپنے برابر میں بیٹھی خوبصورت دلہن کو دیکھا۔ ان نیلی آنکھوں میں اسے لمحے بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ کوئی اس کا چہرہ دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ خوش ہے یا اداس۔ بہت بہت مبارک ہو محب، مجھے بہت خوشی ہے تمہارے اس فیصلے پر۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ سلمان صاحب جو پیشے سے وکیل تھے، محب کے گلے لگ کر مبارکباد دینے لگے۔
शुक्रिया। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, मुहिब ने निहायत महज़ब अंदाज में कहा। हाँ ज़रूर चलो, सुलेमान साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नजमा का ख़ास ख्याल रखना बेटा, जैसे आज तक रखते आए हो। बिन बाप की ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। और फिर मैडम अरूसा का माजी बहुत अच्छा किया था, तुमने इसे लोगों के तानों से बचाने के लिए अमेरिका भेजकर। मुझे बहुत खुशी है, तुमने अपना दिल इस लड़की के लिए बड़ा किया और अब इसे अपने निकाह में ले लिया। खुदा तुम्हें आबाद रखे। सलमान साहब ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर हौसला अफजाई की। आप बेफिक्र हो जाए नजमा, मेरी जिम्मेदारी है आज से। वो नहायत इत्मीनान बख्श अंदाज में गोया हुआ। बिल्कुल, बीवी के भी हुकूक हैं। जिस तरह हर मामले में तुम परफेक्ट हो, मुझे यकीन है बीवी के मुतालिक अपनी फ़राइज़ अदा करने में भी होगे। इनके लहजे में ये जुमले अदा करते वक्त नसीहत थी, जिन्हें सुन वो अज़वात में सर हिलाने लगा। वो तो मुस्कुरा कर अपनी गाड़ी में बैठ कर चल दिए, लेकिन इनके कहे आखिरी जुमले के लफ्ज़ बीवी ने उसके पूरे वजूद को जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। एक वादा, एक पुरानी याद, वो चीखें, वो दर्द, वो झड़ते हुए पत्ते, वो आंखों से झलकता हुआ आंसू का कतरा। मेरी बीवी खोए खोए अंदाज में इसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। जब वापस लॉन्च में आया तो वो जानी दुश्मन दुल्हन के रूप में बुत बने बैठी अपनी किस्मत पर मातम करती नजर आई। बाकी सब इसे छोड़कर हस्बे मामूल अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि मलिक मेंशन के किसी भी फर्द के नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत न थी। चलो दुल्हन साहिबा, मुहिब ने सब घर वालों के सामने इसका हाथ थामते हुए हाकिमाना अंदाज में कहा। ये अल्फाज सुनते ही वो जो बुत बने बैठी थी पूरी जान से कांप उठी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। वो नाजुक सिफत पूरी ताकत से इस सितमगर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, कतई अंदाज में भरम से कहते हुए इसने नजमा का हाथ खींचना शुरू कर दिया। मॉम बचाए मुझे, मुझे नहीं जाना इस घटिया इंसान के साथ। मॉम, इसकी चीखों से पूरा लाउंज गूंज रहा था। जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुआ। मोहिब, क्या मजाक है ये, तुम्हें अच्छी तरह इल्म है ये शादी इन मकासद के लिए नहीं हुई। मैं इस तवायफ की बेटी को कभी तुम्हारे कमरे की जीनत बनते नहीं देख सकती। मुबशरा बेगम नजमा पर हकारत भरी नजर डाले हुए अपने बेटे से मुखातिब होकर खतई अंदाज में कहने लगी। मॉम, ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे मेरे कमरे में जाना है। यह पहली बार था जब मुहिब मुबशरा बेगम की किसी बात पर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा था। इसका जवाब मुबशरा बेगम को सख्त हैरत में डाल गया था। मुहिब बेटा, तुम्हारी बीवी का हक है ये, तुम यह हक इसे कैसे दे सकते हो? छोड़ दो इसका हाथ, तुम्हारे कमरे की जीनत बनने के काबिल नहीं है ये। इसे इतना बड़ा दर्जा ना दो। दादा, दादो अब मजीद अपने जान से प्यारे पोते के हाथ में नजमा का हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो नजमा और इसका हाथ जुदा करने की नीयत से आगे बढ़ते हुए बोली। दादो, ये शादी आप ही लोगों ने करवाई है मेरी। वो अपना गुस्सा जब्त कर आवाज़ वो बाकायदा नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए गोया हुआ। हाँ, शादी हमने करवाई है, मगर किन मकासद के लिए ये तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर पलवाशा का तो सोचो। मुबशरा बेगम ने मानो इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। सब वाकिफ थे पलवशा क्या मुकाम रखती है मुहिब की ज़िंदगी में। एक दो सानियों के लिए नजमा ने इस सितमगर की पकड़ को अपने हाथों पर ढीला होता पाया। मोहिब ने एक बार नजमा की जानिब देखा। इसकी आंखों में समंदर की मानिंद गहराई थी। नजमा नहीं जान सकी वो क्या सोच रहा है। एक लम्हे के लिए लगा जैसे इसकी आंखों में अफसुर्दगी व रंज झलका हो, मगर अगले ही लम्हे इसने नजमा का हाथ पर मजीद अपनी पकड़ मजबूत की। एक बार फैसला ले ले, फिर पीछे हटने वालों में से नहीं था वो। अजलाल मलिक शोर की आवाज़ सुन अपने कमरे से निकले। डैड प्लीज़ समझाएं इन सबको। आप बखूबी जानते हैं मुझे ये ख्वामखा के तमाशे पसंद नहीं हैं। इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजा बर्फ से ज़्यादा सर्द। अजलाल मलिक एक रंगीन मिजाज शख्सियत थे। इन्हें मोहिब के फैसले पर कोई बुराई नजर न आई, बल्कि इनके चेहरे पर खबासत भरी मुस्कान बिखरी। ले जाओ, मज़े करो। इनके अल्फाज सुनते ही नजमा बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी।
جی نہیں، یہ وحشیہ کی بیٹی میرے بیٹے کے کمرے کی زینت بننے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے پر حق صرف پلوشہ کا ہے۔ اگر زیادہ دل مچل رہا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو اسے لے کر کسی ہوٹل میں جاؤ، جیسے تمہارا باپ ان طوائفوں کو لے کر جاتا ہے جو ان کی اوقات ہے۔ مبشرہ بیگم اجلال ملک کی طرف سے ملے ہوئے اپروول پر سخت مخالفت کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ انہوں نے صوبیہ کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اجلال ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال غصے سے بپر کر بولی۔ وہ کسی صورت نجمہ کو محب کے کمرے میں جانے دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ ان کے الفاظ نجمہ کے دل کو چھلی چھلی کر گئے تھے۔ محب اجلال ملک اپنے فیصلوں میں کسی کا دخل برداشت نہیں کرتا، وہیں دوسری جانب محب کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو رہا تھا۔ وہ بحث کرنے کا عادی نہیں تھا، اسی لیے دو ٹوک انداز میں ایک نگاہ اپنی ماں پر پھر دوسری لاؤنج میں موجود تمام لوگوں پر ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں اعلانیہ کہہ کر نجمہ کا نازک ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو، موم بچائیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر اس ظالم کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کچھ لال چوڑیاں اس احتجاج میں ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھی تو کچھ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ بہت ہو گیا، وہ غصے سے جذبس ہو کر کہتا ہوا رکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر نجمہ کو اپنے کندھے پر بوری کی طرح اٹھا لیا۔ اس بے بس لڑکی کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ آج زندگی میں پہلی بار محب کے کمرے میں آئی تھی۔ محب نے اسے لا کر بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر پھینکا۔ وہ خود جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنے لگا۔ وہ نازک سی لڑکی خود کو سنبھالتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ محب، دور رہو مجھ سے۔ محب ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کیوں دور رہوں؟ اس نے معصوم چہرہ بنائے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہیں تو گھن آتی تھی نا مجھ سے؟ میں گندی ہوں یہی کہتے ہو نا تم؟ پھر اس گندی کو چھو کر اپنے ہاتھ کیوں گندے کر رہے ہو؟ وہ اگلے ہی لمحے سینے سے آ لگی تھی اس ستمگر کے۔ دوبارہ دور جانے کی کوشش کی، مگر محب نے اس کی نازک کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ چاہ کر بھی دور نہیں جا پا رہی تھی اس سے۔ اس کی نگاہوں میں سوائے کدورت و نفرت کے کچھ نہ تھا۔ یہ دیکھنے کے باوجود محب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اسی کے کہے جملے اسے یاد دلا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ہاتھ بعد میں صابن سے دھو لوں گا، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے نجمہ نے اس کے ہونٹوں پر زور سے کاٹا تھا۔ وہ تیزی سے دور ہٹا، اپنے انابی ہونٹوں کے کنارے سے بہتے والے خون انگوٹے سے صاف کر جذبس نگاہوں سے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھنے لگا۔ اسے یہ اپنی تذلیل معلوم ہوئی۔ آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے اس کے۔ اگلے لمحے وہ اپنی پوری طاقت اور برق کی پھرتی کے ساتھ اس نازک صفت لڑکی کو لے کر بیڈ پر گرا۔ جیسے ایک پرندہ قید سے نکلنے کے لیے پھڑپڑاتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے جانی دشمن کی باہوں کی قید میں پھڑپڑا رہی تھی۔ محب اپنا حق لینے کے بعد سکون سے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ بہت جلد اسے میٹھی سی نیند آ گئی۔ جب صبح اٹھا تو وہ اب بھی چھت کو ہی تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال تھی اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور تیزی سے اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اب بھی چھت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگا۔ آئینے میں اپنا جائزہ لیتے وقت اس کی نگاہ اپنی گردن پر موجود نجمہ کے مارے ہوئے ناخنوں کے نشانوں پر گئی۔ ہلکی ہلکی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہو رہی تھی اسے۔ جنگلی شیرنی۔ شکر ہے نشان نیچے ہیں، کالر بآسانی چھپا دے گا۔ اس نے شرٹ کے کالر کا بٹن لگاتے ہوئے آہستہ سے خود کلامی کی۔ سنو، کسی کو کمرے میں جانے مت دینا، اس نے ملازمہ سے حاکمانہ انداز میں کہا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ نہ جانے کیوں آج آفس میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار پچھلی رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے، جس کے سبب اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچ رہا تھا۔ وہ سکون جو اسے کل رات نصیب ہوا تھا وہ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں ابھی بھی اس لڑکی کے نرم و گرم ہاتھوں کا لمس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ہونٹوں کی کناروں پر ہلکی سی مسکان بکھری جب اپنے ہاتھوں کو خود ہی وہ سونگھنے لگا۔ ہاتھ میں ابھی بھی اس کی مہک موجود تھی۔ سر، آپ کہیں جا رہے ہیں؟
وہ خود پر مزید جبر کر کے آفس میں نہیں بیٹھ پا رہا تھا، اسی لیے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، میری آج کی ساری میٹنگ کینسل کر دو، بلکہ یوں کروں کہ 2-3 دنوں تک میری ساری میٹنگ جازی کو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کی سیکرٹری تیزی سے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے یاد دلانے کی نیت سے گویا ہوئی، مگر سر جازی سر کو تو ابھی 2 دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ تو کیا میری شادی تو کل ہی ہوئی ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اس کے کہتے ہی سائمہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور بھی سنتا تو یہی سمجھتا۔ کیا وہ ناسمجھی سے؟ کچھ نہیں، چلو میں خود مینج کر لوں گا، میں تو بھول ہی گیا تھا جازی کی بھی تو شادی ہوئی ہے، وہ سر جھٹکتے ہوئے کہہ کر آفس سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ اس کا کہا جملہ سن وہ الجھ کر بے ساختہ بول اٹھی تھی، جازی کی بھی تو شادی؟ مطلب اور کسی کی شادی ہوئی ہے؟ گھر آتی ہی وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ جس حالت میں صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی حالت میں تھی، بس فرق اتنا کہ آنکھیں بند تھی۔ اسے لگا وہ سو رہی ہے، اسی لیے کوٹ اتار کر صوفے کے کارنر پر ڈال ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا۔ جتنا سوچا تھا اتنی بری نہیں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے گویا ہوا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما، محسوس ہوا جیسے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تیزی سے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ اگلے ہی لمحے اپنا سیل نکال کر لیڈی ڈاکٹر کو کال کی، پھر اپنی الماری سے ایک سفید کرتا شلوار نکال کر اسے پہنایا اور اچھی طرح سے کمبل سے سر تک پاؤں ڈھک دیا۔ اس کے ہونٹوں کی لپسٹک پھیل جانے کے سبب عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی، اسی لیے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنے کی نیت سے قریب ہو کر بیٹھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک دن میں یہ کام بھی کروں گا۔ حد ہے، وہ چڑھ کر منہ بسوڑتے ہوئے لپسٹک صاف کرنے کے لیے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس حسین لڑکی کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، جو اسے پھر سے ایک بار پچھلی رات کی یاد دلا رہی تھی۔ لپسٹک صاف کرنے کے بعد اپنے مچلتے ارمانوں کو مزید بکھرنے سے نہ روک سکا اور اس کے گلابی ہونٹوں کو نرمی سے چوما۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کمنگ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ محب، نجمہ کو تو 104 بخار ہے، اور نجمہ یہاں تمہارے وہ فیملی ڈاکٹر تھی، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ نجمہ اس خاندان کی بیٹی ہے اور 1 ہفتے پہلے ہی امریکہ سے لوٹی ہے۔ انہیں شوق لگا تھا نجمہ کو محب کے بیڈ پر دیکھ کر، پھر اس کا محب کے کرتے میں ملبوس ہونا، ساتھ ساتھ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر محب کے خوف کے سبب ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بیوی ہے میری، محب ان کے چہرے سے بھانپ گیا تھا۔ وہ غلط مطلب اغض کر رہی ہے، اسی لیے بھرم سے کہہ کر نجمہ کے برابر میں بیٹھا۔ بیوی؟ وہ حیرت سے۔ جی، کل ہی شادی ہوئی ہے ماسٹر کی، پیچھے کھڑی ملازمہ تیزی سے بولی۔ او، مگر وہ شوق میں تھی کہ اتنے بڑے بزنس مین کی شادی ہوئی اور کسی کو کان و کان خبر نہیں، یہ کیسے؟ وہ الجھ کر مزید سوال کرنے کی نیت سے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ محب نے ایک آئیبرو اچکا کر انہیں گھوری سے نوازا۔ اس کی شارپ نگاہیں کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں دوائی لکھ دیتی ہوں، ٹائم پر دے دیجیے گا، ڈاکٹر نے پرچی ملازمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلو میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں، ملازمہ کے کہتے ہی وہ اس کے ساتھ اسبات میں سر ہلا کر چل دی۔ بیٹا محب، نجمہ کی طبیعت خراب ہے، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ عروسہ بیگم نے لچکدار انداز میں استفسار کیا۔ وہ جو سگریٹ پی رہا تھا کھڑکی کے پاس کھڑا، ان کے اجازت طلب کرنے پر لاپرواہی سے سگریٹ والے ہاتھ سے بغیر پیچھے مڑے لے جانے کا اشارہ دیا۔ نجمہ میری بچی، اٹھو، چلو میرے ساتھ چلو۔ نجمہ غنودگی کے عالم میں تھی، عروسہ بیگم کو سمجھ نہ آیا کیا کرے، اسی لیے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے کندھے پر ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خود بھی بہت کمزور سے جسم کی مالک تھی، اسی لیے نجمہ کو اکیلے اٹھا کر نیچے لے کر جانا ان کے لیے بہت دشوار عمل تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ دوسری جانب محب کھڑکی کے عکس میں عروسہ بیگم کو نجمہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا دیکھ رہا تھا۔
हटें। सिगरेट फर्श पर फेंक कर इसे जूतों से मसलते हुए उरुसा बेगम की जानिब मतवज्जे होकर कहा। मोहिब के आते ही वो फौरन हट कर खड़ी हो गई थी। मोहिब ने इस हसीन लड़की के बुखार में तपते वजूद को बाहों में हिसार में भरा था और बाहर की जानिब चल दिया था। उरुसा बेगम तेजी से पीछे पीछे आई थी। मलिक मेंशन के तमाम मुलाजमीन हैरत से ये मंजर देख रहे थे। कौन नहीं जानता कि ये माँ बेटी मुहिब को एक आंख नहीं भाती। शुक्रिया बेटा, वो इसे उरुसा बेगम के बेड पर लिटाकर बगैर कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गया। वो अपने बेड पर लेटा तो फिर कल की मीठी व तीखी यादों ने इसे अपने हिसार में बांधा। इस बेबस लड़की के अपने सेल्फ डिफेंस में मारे हुए नाखून बिल्ली के पंजों की तरह इसके जिस्म पर जगह जगह अपना निशान छोड़ गए थे। इन्हीं में से एक निशान को देख जो इसकी सीधी कलाई पर था। ये ज़िंदगी कितनी ही अजीब इत्तेफाकात व नामुमकिनात का मजमा है। जो इंसान सोच भी नहीं सकता वो इत्तेफाकात व नामुमकिनात रुमान हो जाते हैं। मैंने कब सोचा था मैं इस वैश्या की बेटी को एक दिन अपना आप सौंपूंगा। इसे अपने कमरे की जीनत बनाऊंगा, लोगों के सामने इसे अपनी बीवी कहूंगा और वो लड़की बदले में बजाय मेरी एहसान मंद होने के मुझ पे ये निशाना देगी। वो छत को तकते हुए इन्हीं सोचों में मगन था कि इसे कुछ माह पहले का वक्त याद आया जब जाजी इससे मिलने ऑफिस में आया था। भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो बगैर फाइल से निगाह हटाए गोया हुआ। मैं नजमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मलिक मेंशन के सारे फैसले मुहिब लिया करता था, इसीलिए जाजी सबसे पहले मुहिब के पास चला आया था, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे हर बार की तरह मुस्बत जवाब के साथ पाएगा। पता है मुझे, तुमने इसे तोहफे में लाल रंग की मैक्सी भेजी है। इसका भी इल्म है। वो अभी भी अपने काम में मगन फाइल में नज़र जमाए लापरवाही से कह रहा था। आपको कैसे पता? इसका इंकशाफ जाजी को हैरत में डाल गया था। वो बिन पूछे ना रह सका। तुम्हें लगता है कोई चीज़ मुझसे छुपी रह सकती है? वो सवाल नहीं था, ये जानता था जाजी। वो जानता रहा था कि इसकी हर चीज़ पर नज़र है। चलो ये तो ग्रेट हो गया। भाई कुछ करे ना, मैं वाकई इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जाजी ने पुरुमीद निगाहों से सामने बैठे खूबरू नौजवान पर टिकाए मिन्नती अंदाज में कहा। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, भूल जाओ इसे। मुहिब ने अपनी निगाहें उठाकर सामने खड़े अपने छोटे भाई को देखा, फैसला कुन अंदाज में कहा। भाई, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे नहीं भूल सकता। इसका लहजा भराया था, आवाज़ की नरमी जैसे अब गायब हो गई थी। वो क़तई अंदाज में कहकर मुकाबिल के जवाब का मुंतज़िर खड़ा था। तुम्हारी शादी सोबिया से ही होगी। अच्छा यही है, तुम जज्बाती होने के बजाय दिमाग से काम लो। सोबिया के वालिद तुम्हारी बैग मजबूत करेंगे। वो तो नजमा का बाप भी कर देगा और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बोले आप मुझे देना नहीं चाहते। अभी इसका जुमला अदा ही हुआ था कि सामने से दो टोक अंदाज में जवाब आया। जाजी, तुम बहुत जज्बाती हो, रिलैक्स। बिजनेस कभी भी जज्बाती होकर नहीं किया जाता। वो अपने छोटे भाई की जज्बाती अंदाज को मुकम्मल इग्नोर कर सीट से टेक लगाए नॉर्मल अंदाज में गोया हुआ। रिलैक्स? मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं जब मेरे ही सामने इसे ज़ारों पर पोज कर चुका है। जब मेरे ही सामने इसे ज़ारोन प्रपोज कर चुका है और इसे अपने नाम की अंगूठी पहना चुका है। भाई, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे सिर्फ नजमा से शादी करनी है। आपका बिजनेस आपको मुबारक। इसकी आवाज़ बता रही थी कितनी उल्फत है इसके दिल में नजमा के लिए। मुकाबिल इसके दिली जज्बात से वाकिफ होने के बावजूद भी अपने फैसले पर अटल था, क्योंकि वो जाजी को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। नजमा इसकी नज़रों में एक जहर के प्याले की मानिंद थी, जिसे इन दोनों भाइयों में से एक के हिस्से में ज़रूर आना था, तो इसने उस जहर के प्याले का इंतखाब अपने लिए किया। मलिक मेंशन में किसी की मजाल नहीं थी कि मुहिब के फैसले के खिलाफ जा सके, चाहे फिर वो जाजी ही क्यों ना हो। 2 दिन गुजर चुके थे मगर नजमा एक बार भी अपनी माँ के कमरे के बाहर नहीं निकली थी। तबीयत कैसी है अब नजमा की? उरुसा बेगम रोज़ मामूल की तरह रात का खाना टेबल पर सजा रही थी जब मुहिब ने चेयर पर बैठते हुए एब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह सवाल किया। उरुसा बेगम को उम्मीद नहीं थी कि मुहिब इनसे नजमा की तबीयत के मुतालिक इफ्तिसार करेगा। वो अभी बीमार है,
पहले तो वो गड़बड़ाई, फिर बमुश्किल अपने खौफ पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में जवाब दिया। वो आज़मात में सर हिलाकर बगैर कुछ कहे खाना खाने लगा। ऐसा नहीं था कि इसने उरुसा बेगम के लहजे में ऊपरी गड़बड़ाहट महसूस न की थी, मगर इसने दानिस्ता तौर पर नजमा को इसकी माँ के कमरे में मुकम्मल ठीक हो जाने तक रहने दिया। 1 हफ्ता गुजरने के बाद वो अब चिड़चिड़ा सा होने लगा। किसी काम में इसका दिल नहीं लग रहा था। इसकी हालत इस भूखे शेर की मानिंद थी जिसके मुंह को गोश्त का मजा लग गया था। नजमा मोहब्बत नहीं थी इसकी, मगर तलब जरूर बन गई थी। तलब और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाल तो यह है कि तलब मोहब्बत के मायने से भी नाआशना है, मगर यह भी एक हकीकत है कि तलब ही अक्सर नेक मर्दों की मोहब्बत बन जाती है। वो ऑफिस से आज वापसी पर अपने दोस्तों से मिलने का क्लब चला गया था। वहां से वापसी रात के 2 बजे के करीब हुई थी। पूरे मिल्क मेंशन में खामोशी तारी थी। वो दोस्तों के साथ खाना खाकर ही आया था, इसीलिए डायरेक्ट अपने कमरे का रुख किया। अभी आधी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा था कि किचन से आने वाली आवाज़ों ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। गुड, इसे रात के वक्त शदीद भूख ने सताया था। वो चाह कर भी सो नहीं पा रही थी, इसीलिए दबे पांव कमरे से निकलकर किचन में आई थी। फ्रिज खोला ताकि जो भी मिले वो खाकर सोने चले जाए। इसकी निगाहें कस्टर्ड के भरे हुए कांच के बड़े प्याले पर गई। इसने सोचा पहले छोटी प्याली धोकर लाए ताकि इसमें से हस्बे ज़रूरत कस्टर्ड निकाल सके। यही सोचकर इसने एक कांच की छोटी प्याली और चम्मच धोया और लाकर स्लैब पर रखा और फ्रिज की जानिब तेजी से बढ़ी। इसे डर लाहक था कि कोई आ ना जाए। वो नहीं चाहती थी मुहिब को इसकी तंदुरुस्ती का इल्म हो। वो इसी खौफ में जल्दबाजी से सारे काम कर रही थी। इसने तेजी से फ्रिज खोला और कस्टर्ड से भरा प्याला निकालकर फ्रिज बंद किया। बस फ्रिज का गेट बंद करना था कि अपने जानी दुश्मन इसे रूबरू खड़ा नजर आया। इस नाजुक लड़की को देखते ही मुहिब के होठों पर एक लम्हे के लिए तंजिया मुस्कुराहट उभरी। नजमा इसे देखते ही 1-2 सानिये के लिए सांस लेना तक भूल बैठी थी। इसका खूबसूरत चेहरा खौफ के मारे मुकम्मल सफेद पड़ गया था, जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि मुकाबिल के हाथ से मारे खौफ के कस्टर्ड से भरा कांच का प्याला छूट गया था। वो मुहिब से इस कदर खौफजदा थी कि इसे ये ख्याल भी ना रहा कि इसके हाथ से कांच का प्याला गिरा है और वो नंगे पाँव है। उस सितंबर से वो मासूम लड़की इस कदर वहशत ज़दा थी कि कांच के टुकड़ों पर से भागती हुई इसके पास से गुजरी। मुहिब देखता रह गया था। इसे इल्म था वो नफरत करती है उससे, थोड़ा घबरा भी गई है शादी की पहली रात के बाद, मगर वो इस कदर खौफजदा है कि कांच के टुकड़ों से खून आलूद पैरों के साथ गुजर जाए इसका अंदाज़ा नहीं था। वो तेज़ी से इसके पीछे उरुसा बेगम के कमरे में दाखिल हुआ था। निकलो, अभी के अभी निकलो कमरे से, यू बास्टर्ड, दवा हो जाओ यहाँ से। वो खुद को बचाने के लिए कमरे में रखा सामान जो भी हाथ में आ रहा था इस पर अंधाधुन फेंक रही थी, ये परवाह किए बगैर कि इससे मुकाबिल शदीद जख्मी हो सकता है। मुहिब अपने कॉलेज के ज़माने में क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका था। इसकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही धुआंधार थी। यही वजह थी कि वो नजमा का अंधाधुन फेंके जाने वाला सामान आसानी से कैच करके साइड में रख रहा था। ये क्या हो रहा है? अरूसा बेगम अपने कमरे में होता शोर सुनकर नींद से हड़बड़ा कर उठी। इनकी निगाह सबसे पहले नजमा पर गई जो मुहिब पर अंधाधुन सामान फेंक रही थी। ये देख वो परेशान होकर बोली थी, कमरे से बाहर जाएं। मुहिब ने सड़ निगाह इन पर डालते गुस्से से कहा, बेटा अभी बच्ची है ये, मैं इसे समझाती हूँ, तुम थोड़ा वक्त दे दो इसे, ये डर गई है। वो अभी बेड से उठते हुए इल्तिजाए ये अंदाज में बोल रही थी, मैंने कहा बाहर जाएं। इस बार वो मजीद सख्त लहजे में हुक्म सादर करने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। इस बार इस लड़की ने टेबल लैंप उठाकर मुहिब के सर का निशाना लिया था
नजमा मेरी बात सुनो। वो अभी नजमा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुहिब ने लैम्प सीधा हाथ से खींचकर अरूसा बेगम को घूरते हुए बाहर जाने का इशारा किया, जिस पर वो ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर चली गई। मॉम जैसे ही नजमा ने अपनी माँ को कमरे से बाहर जाते देखा, वो तेजी से इनके पास आने लगी, मगर रास्ते में ही मुहिब ने इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर इसे रोक लिया। छोड़ो मुझे। वो मुसलसल अपने दूसरे हाथ से इसके सीने पर अपनी पूरी जान से मुक्का बरसा रही थी। अगले ही लम्हे मुहिब ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली, जिसे देखते ही नजमा मजीद खौफजदा होकर पूरी जान से कांप उठी। मुहिब इसके पुरजोर एहतजाज को खाते हुए ना लाते हुए इसे उठाकर बेड पर ले गया। इसके दोनों हाथ बेल्ट से बांधकर बेल्ट के दूसरे सिरे को बेड के सरहाने से बांध दिया। छोड़ो मुझे। वो अब मजीद लड़ नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी आंखें बंद करते हुए रूहान से आवाज में गोया हुई। मुहिब इसे छोड़कर दरवाजे की जानिब आया। ये क्या हो रहा है मुहिब? ये कैसी आवाज़ें थी? ये फ्रेश पर खून किसका है? नजमा का एहतजाज इतना पुरजोर था कि मलिक मेंशन के तमाम अफराद को कमरे से निकलने पर मजबूर कर गया था। मुबशरा बेगम कमरे के दरवाजे पर खड़ी अंदर झांक कर मामले का जायजा लेने की कोशिश करते हुए बोली थी। वो अलग बात थी, इन्हें और सोबिया को उचक उचक कर झांकने पर भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। मोइब ने मुबशरा बेगम के सवालात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए मुलाजमा से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा, जिस पर वो जज्बात में सर हिलाकर तेजी से चली गई। मैं कुछ पूछ रही हूँ मोहिब, क्या कर रहे हो? मुबशरा बेगम एक बार फिर अपना सवाल दोहराने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश है। इसने मुफाहमाना अंदाज में मुबशरा बेगम पर बड़ा गहरा तंज किया, जिसे सुनते ही वो नजरें शर्म से झुकाने पर मजबूर हो गई थी, जबकि बराबर में खड़ी सोबिया के सर के ऊपर से फ्लाई कर गया था मोहिब का जवाब। ये ले मास्टर। मोहिब मुलाजमा से फर्स्ट एड बॉक्स देते ही वो अंदर दाखिल हो गया था और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर इस सहमी हुई लड़की ने आंखें खोली। नजमा ने इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देखा था। जैसे ही इसे वापस अपनी जानिब आता देखा, आंखें खौफ से फिर बंद कर ली। अचानक इसे मोहिब का हाथ अपने सीधे पांव पर महसूस हुआ। इसने तेजी से आंखें खोली। ये देख वो हैरत के गोते खाने लगी कि मोहिब इसका पांव पकड़कर इसमें से नरमी से कांच के छोटे टुकड़े निकाल रहा था, जो इस सितंबर के खौफ के सबब इसे महसूस ही नहीं हुए थे। आह! खौफ की शिद्दत कम हुई तो अब पाँव में चुभते हुए कांच के टुकड़ों की तकलीफ भी महसूस होने लगी। वो शिद्दत कर्ब से करा उठी। इसके रिएक्शन पर मुहिब ने बेयकीनी के आलम में सर नफी में झटका। जब भाग रही थी तब तकलीफ नहीं हुई इसे। वो मुंह में बड़बड़ाया। मुहिब ने बहुत नरमी से दोनों पैरों पर से खून पायोडीन से साफ किया, फिर पट्टी बांधी। आहिस्ता से फर्स्ट एड बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। वो बहुत थक गया था। अपना कोट उतार कर पास रखे सोफे पर डाला, फिर टाई भी इस खूबसूरत लड़की से बिल्कुल चिपक कर लेट गया। नजमा ने तेजी से अपना चेहरा दूसरी सिमत किया। मोहिब अजलाल मलिक, जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में नंबर 1 पर आता था, वो बैचलर जिसके ख्वाब न जाने कितनी लड़कियां देखती हैं, वो वजीहा मर्द जिसकी एक निगाह दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे, वो जो किसी को एक निगाह भर कर ना देखे, वो आज खुद बढ़कर किसी लड़की के करीब आया था। वो आम अमीर जातों जैसा नहीं था जो अपना आप हर एरी गैरी पर गिरा देते हैं। इसके लिए अपना आप बहुत ख़ास था, जो इसने पहली रात ही अपने बराबर में मौजूद लड़की को बीवी होने की हैसियत से सौंप दिया था। मगर मुकाबिल की जानिब से एहसान मंदी के बजाय इसे सख्त बेरुखी मिली, जो इसे बेइंतहा नागवार गुजरी थी। फिर भी कुछ न कहा। मेरे हाथ तो खोल दो। वो आंखों में मूंधे इसके नाजुक कंधे पर अपना खूबसूरत चेहरा रखे अपने सोने ही लगा था कि नजमा की आवाज़ ने इसे डिस्टर्ब किया। मैंने कहा खोलो मुझे, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मुकाबिल ने कोई रिएक्शन ही ना दिया, जैसे सुना ही ना हो। बहरे हो गए हो क्या मोहिब? नजमा ने गुस्से में अपना खूबसूरत चेहरा मोहिब के रूबरू किया और जज्बुस होकर अभी बोल ही रही थी कि अचानक इस खूबरू नौजवान ने आंखें खोली। वो नीली आंखें आग बरसाती मालूम हो रही थी। अगले ही लम्हे इसने अपनी शहादत की उंगली इसकी गुलाबी होठों पर रखी। खौफ के मारे इस नाजुक जान ने थूक गले में निकला। अगर अब हल्की सी भी आवाज़ आई तुम्हारी तो मैं उठाकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। वो सख्त लहजे और मुफाना अंदाज में इसे वार्निंग दे रहा था। इसकी धमकी सुनते ही नजमा की आंखों में शादी की पहली रात घूमने लगी।
शिद्दत कब्ज़ से इसने आंखें बंद कर ली। मोहिब ने इसकी आंखें बंद करते ही उंगली इसके होठों से हटाई, अपना सीधा हाथ इसकी नाजुक कमर पर रखकर फिर आंखें मूंद ली। कभी कभार इंसान को खुद में और जानवरों में कोई फर्क महसूस नहीं होता, बल्कि लगता है वो बेहतर है। इसने भीगी पलकों के साथ अपने करीब लेटे खूबरू नौजवान को कदूरत भरी नज़रों से तकते हुए सोचा, इसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। इसी गुस्से व गम की मिलीजुली कैफियत में इसने एक बार फिर जुनूनी अंदाज में खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की। वो सो नहीं रहा था, इस बात का नजमा को पूरा यकीन था। कोई कैसे सो सकता है एक इंसान को जानवरों की तरह बांध कर। हाथ तो आज़ाद ना हुए, अलबत्ता कमर पर इस सितंबर के हाथ की गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। शादी की पहली रात के हर लड़की ख्वाब सजाती है। शादी की पहली रात के हर लड़की ख्वाब सजाती है। मैंने भी सजाए थे। मैंने ज़ारून को एक बार ब्लैक कुर्ते में देखा था, तब से मुझे इस पर ब्लैक रंग बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा था इसके लिए ब्लैक रंग की शेरवानी लूँगी। निकाह पाकिस्तान में मॉम के सामने करेंगे, चाहे फिर किसी मस्जिद में ही सही। मैं लाल शरारा नहीं पहनूंगी, मैं तो सफ़ेद शरारा ज़ेब तन करूँगी, क्योंकि ज़ारून हमेशा कहता है मैं सफ़ेद रंग में आसमान से उतरी परी लगती हूँ। इसे ज़ारून वो छत की जानिब मुंह करके ज़ारून की मोहब्बत भरी निगाहों को याद करती फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। इस जालिम शख्स ने मुझे ज़ारून से ज़िंदगी भर के लिए जुदा कर दिया। अब मैं उसके काबिल नहीं रही। सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। मैं तबाह व बर्बाद हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रही थी। वहाँ कोई बहरा भी मौजूद होता तो इसकी दर्द भरी दिल को लर्जा देने वाली चीखें सुन लेता। बराबर में लेटा शख्स तो फिर हुआ समात वाला था। खुदा करे तुम भी एक दिन खून के आंसू रो, मुहिब अजलाल मलिक जैसे मैं रो रही हूँ। अब इसने अपना चेहरा मुहिब की जानिब किया था। वो इसके मुंह पर इसे कोस रही थी। पूरी रात गुजर गई थी रोते रोते। फिर नींद ने कब इसकी आंखों में आकर बसेरा किया, इसे कुछ खबर नहीं। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसके हाथ न सिर्फ खुले हुए बल्कि मुहिब के सीने पर थे। वो इससे बिल्कुल लग कर सो रही थी, जैसे कोई बहुत मोहब्बत करने वाला कपिल सोता है। मोहिब का एक हाथ इसकी गर्दन के नीचे और दूसरा कमर पर था। वो इसके बाहों के मुकम्मल हिसार में थी। अगले ही लम्हे वो बौखला कर तेजी से उठ बैठी। इसकी हरकत के सबब मोहिब की भी आंख खुली। कमरे में खिड़कियों पर पर्दे डले थे, इसलिए कमरे में अंधेरा था। सिर्फ मोहिब के साइड वाले लैंप की धीमी लाइट पूरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी कर रही थी। इसने आंखें मसलते हुए सामने लगी घड़ी को देखा। ओ नो, घड़ी 10 बजा रही थी। वो बहुत लेट हो गया था। तेजी से अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गया। अल्लाह करे मोहिब अजलाल मलिक तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम घर वापस ही ना आ सको। नजमा ने इसे जाता देख जोर जोर से बदुआएं दी थी। वो बेबस लड़की और कर भी क्या सकती थी। वो दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी। मुसलसल जाग जाग कर इसके सर और आंखों में दर्द रहने लगा था। अभी इसने आंखें बंद की ही थी कि चम से ज़ारून का मुस्कुराता चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया और वो फिर से शिद्दत गम की लज्जत महसूस करने लगी। इसे लगा इसका कलेजा फट जाएगा इस गम से। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि एक हफ्ता गुजर गया मगर ज़ारून ने इसे कॉल या मैसेज नहीं किया। यह ख्याल आते ही वो परेशान हो गई। वो अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि इसने ज़ारून के एक हफ्ते से इसे कांटेक्ट न करने को महसूस ही नहीं किया था। वो उठना चाहती थी मगर दोनों पाँव जख्मी होने के सबब वो हिल भी नहीं सकती थी। मॉम मॉम, इसने ज़ोर ज़ोर से उर्वसा बेगम को आवाज़ लगाई थी। जी मैडम, इसकी आवाज़ पर एक मुलाजमा नज़रें झुकाए कमरे में दाखिल हुई। आपको कोई काम है? इसने नहायत महज़ब अंदाज में सवाल किया। नजमा हैरत से मुलाजमा का चेहरा तकने लगी। मलिक मिशन के मुलाजमीन कब से उसे इज्जत देने लगे। हाँ, मॉम कहाँ है? वो जैसे अभी भी बेयकीनी सी कैफियत में थी। फिर सर झटक कर इस्तफसार किया। मिस रूसा कपड़े धो रही हैं, तेज़ी से जवाब आया। आपको कोई काम है तो मुझसे कहें। वो नजमा को परेशान होता देख कर बोली थी। तुम क्यों मेरा काम करने लगी? नजमा उलझ कर इस्तफसार करने लगी। क्योंकि मास्टर मुहिब ने मुझे आपका ख्याल रखने की सख्त ताकीद की है। अभी थोड़ी देर में डॉक्टरनी साहिबा भी आती होगी। इसका जवाब नजमा के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। डॉक्टरनी क्यों? आपके पाँव पर
कल रात चोट लगी थी ना? वैसे बड़ी अजीब बात है, आप जख्मी पाँव के साथ किचन से भागती हुई कमरे में आई कैसे? वो हैरत से पूछ बैठी थी। सच कहूँ तो इस वक्त मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। वो सच कह रही थी, वो अलग बात है। इस पर यकीन करना मुश्किल था कि कोई शख्स कांच के टुकड़ों के गोशों में बेबस होने के बावजूद कह रहा है उसे तकलीफ नहीं हुई। एक बात कहो, छोटा मुंह और बड़ी बात है। वो डर रही थी कहने में। हाँ कहो, नजमा ने इसे इजाज़त दी। मास्टर मुहिब के खिलाफ बोलने वाली ज़बानें इस मुल्क मलिक मेंशन में तो क्या दुनिया में नहीं रह पाती, या रहें तो ज़िंदगी मौत से बदतर होती है। जबकि आप न सिर्फ इनके खिलाफ बोल रही थी, बल्कि इन्हें खूब बदुआएं से भी नवाज रही थी। मैं हैरान हूँ, इसके बावजूद इन्होंने पलट कर आपको कुछ न कहा। नजमा इसकी बात सुन तंजिया मुस्कुरा दी, फिर बड़े जले दिल से कहा, तुम्हें नजर नहीं आता, रूह मार दी है इसने मेरी। ये तो फख्त जिस्म है जिसे तुम सही सलामत देख रही हो। इसकी आंखें कर्ब की शिद्दत से लाल हो रही थी। वो मुलाजमा एक दो सानी के लिए नजमा का सुर्ख व सफ़ेद चेहरा देखने लगी। अल्फाज नहीं थे इसके पास जवाब के लिए, इसलिए खामोश हो गई। कुछ लम्हे के लिए पूरे कमरे में खामोशी तारी रही। मेरा नाम खुर्रतुलैन है, सब प्यार से मुझे ऐनी बुलाते हैं। आपको कोई काम हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। इसके कहने पर नजमा इस बात में सर हिलाने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने साथ डॉक्टरनी को लेकर दोबारा कमरे में दाखिल हुई।